اللہ کریم نے انسان کو سوجھ بوجھ عطا فرمائی، اس لیے نہیں کہ وہ دنیا میں عیش و عشرت کے سامان اکٹھے کرنے کے نتنے طریقے اختیار کرتا پھرے، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کے دین حق کی حقیقی روح کو سمجھتے ہوئے اپنے شب و روز کو گزارے، حلال و حرام، حق و باطل کی تمیز کے ساتھ ساتھ احکام خدا کو دنیا میں نافذ کروائے۔ کیا ہم اپنی سوجھ بوجھ کو اسی طرح استعمال کر رہے ہیں؟ کہ ہماری نسلیں تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن ہونے کے بعد دن رات اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی فرما برداری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری میں متغرق دکھائی دیتی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر غور کیجئے، اس کے برعکس یہ کس کی تعلیم پا رہی ہے؟ یہ کس کے نظام کو اپنا رہی ہے؟ یہ کس کے احکامات پر عمل کر رہی ہے؟ خدا کے لیے غور کیجئے، اس سے قبل کہ ہماری سانسوں کے تارے ٹوٹ جائیں اور یہ جو لمحے ہمیں آج میسر ہیں کل ہم سے چھن جائے۔ اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ کے نور سے جوڑیے۔ جانوروں کی تعلیم کبھی انسان نہیں بنا سکتی، ہاں جانور ضرور بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تجھے فرصت نہیں، زمانہ بدلتا جا رہا ہے، ظاہر و باطن پہ رنگ فرنگ چڑھتا جا رہا ہے، تخیل تیرا شرمناک ہو چکا ہے اس قدر، پانی کی مانت لہو تیرا بہتا جا رہا ہے، ٹھوکر کھا کر سنبھل نہ رہا، نہ بس میں اب تیرے زمانے کے پیچ و تاب سے گزرتا جا رہا ہے، انجمن میں کوئی اب لیتا نہیں نام تیرا، بے نام و نشاں زمانے میں ہوتا جا رہا ہے، تیرا خورشید اعظم وجود کے ساتھ ساتھ غفلت سے تیرے ہی غروب ہوتا جا رہا ہے، تتاریوں کی صفت تجھ میں بھلا اب کہاں، رہزنوں کے ہاتھوں لٹتا جا رہا ہے، قافلہ تیرا منزل تک پہنچے گا بھلا اب کیسے، چشم نگاہ میں فرنگ پیتا جا رہا ہے، لکھ کر میں تجھے دے تو دوں مگر چشم بینا اپنی تو کھوتا جا رہا ہے، کف سے فرنگ سے آزادی مشکل نہیں مگر تعلیم سے وہ تجھے مسلسل جکڑتا جا رہا ہے، تعلیم سے اپنی وہ تجھے مسلسل جکڑتا جا رہا ہے۔ جب قوم بچوں کو سکولوں سے نکالے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، اللہ کے قرآن کو سینوں سے لگائے گی، تبدیلی آئے گی۔